علیمہ خان پر انڈا پھینکا گیا، یہ سیاست میں نئی بستی ہے یا عوام کا رد عمل ہے؟ اس وجہ سے آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ نہ نئی اخلاقی گراوٹ ہے اور نہ ہی نئی بستی ہے، یہ ایک تسلسل ہے، ایک رسم جو چل رہی ہے کئی دہائیوں سے، یہ اس میں ایک نیا ٹوسٹ ہے۔ بس فرق اب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے وہ لائیو دیکھ لیا، یوٹیوب چینلز پہ وہ لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا تھا یا بعد میں چینلز نے اس کو وہ کیا۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں اگلے دن اخبار میں چھپتی تھیں، ایک بلرڈ سا بلیک اینڈ وائٹ فوٹو آتا تھا اور تو اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نے تو اس سے بہت زیادہ بہت ہی گری ہوئی چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ پتہ نہیں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب ادھر لاہور میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جناب وہ پمفلٹ پھینکے گئے جس میں بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو کی بہت ہی قابل اعتراض تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب مخالفین کو اٹھا لینا، پکڑنا، پولیس کے ذریعے ٹارچر کرانا، چلے یہ وہ۔ اب خواتین کے اوپر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی، اس کے بعد مریم نواز کے اوپر گاہے بگائے، اور اب علیمہ خان ایک بہت ہی یعنی کہ کیا اپنے بھائی کا کیس لڑ رہی ہیں، اس وقت اپوزیشن میں ہے، تو ان کے اوپر ایک وہ پٹیالہ جیل سے نکل کے آئی ہیں اور پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو اوپر انڈا پھینک دیا گیا۔ اور پھر اس سے جو زیادہ شرمناک بات ہے کہ حکومتی ارکان کو ایک اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے، جنہوں نے انڈا پھینکا ان کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہے تو کرنی چاہیے۔ ویسے ہمارا جو فوجداری قانون ہے اس میں کسی کو جوتا مارے یا انڈا مارے اس کی کوئی سزا نہیں ہے خاص، ہاں گالی دیں اس کی سزا ہے، اور اگر دھمکی لگائے اس کی سزا ہے۔ انڈا جو ہے وہ 15-20 روپے کا آتا ہے، وہ کسی کو مار دیں تو اس کی سزا نہیں ہے۔ سیاہی بھی پھینکی جاتی، مجھے یاد ہے خواجہ صاحب کے اوپر ایک سیاہی پھینکنے کا واقعہ بھی آیا تھا، خواجہ صاحب نے ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن یہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ خواتین پی ٹی آئی کی اپنی ہی تھیں جنہوں نے اندر پارٹی کے اندر سے مخالفت کا کوئی سین ہے یہ کوئی؟ یہی میں اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ پولیس جسٹیفائی کرے کہ وہ اپنے ان کے لوگ تھے انہوں نے مار دیا تو یعنی کہ وہ ٹھیک ہے۔ بھئی کیا ان کا پی ٹی اے میں کیا تعلق تھا؟ اس کو انہوں نے انڈا مارا، پھر اس کو آرام سے وہ کچھ لوگ ہیں وہ اسکارٹ کر کے اور باہر ریسکیو کر کے اور پھر ان کو فرار کرا دیا، بجائے اس کے کہ پولیس کہتی کہ جی ہمیں اس کی رپورٹ کی جائے اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ پولیس یعنی کہ ایک طرح کا جو بیان ہے وہ کور اپ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر محسن نقوی صاحب کا بیان ہے کہ جی وہ بشرا بی بی کی بہن کا وہ ٹویٹ پڑھیں تو یہ ان کی اندرونی لڑائی ہے۔ اس کے بعد طلال چودھری صاحب وہ آ گئے، اور جو بھی حکومتی پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے وہ پچھلی باتیں لے کے بیٹھا ہے کہ جی نواز شریف صاحب پہ جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف پہ سیاہی پھینکی گئی اور احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، اور اس طرح کا وہ دیکھیں وہ قابل مذمت ہے۔ اس وقت جب یہ واقعات ہوئے تو نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، خواجہ آصف حکومت میں تھے۔ اب جوتا مارنے جب نواز شریف صاحب کو وہ جوتا مارا گیا تو اس کی تو کوئی رپورٹ نہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے درج کرائی گئی، لیکن اسی وقت پولیس نے ان کو ادھر ہی پکڑ لیا اور ادھر مار کے ان کی درگت بنائی، اور اس کے بعد پھر ان کو لاک اپ میں بند کیا گیا، انہوں نے کافی عرصہ کیس بھگتا۔ خواجہ آصف صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے معاف کر دیا تھا، تو معاف کرنا یا ہم تو اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں۔ علیمہ خان اس وقت اپوزیشن میں ہے، وہ اسلام آباد کیپٹل میں آتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، کبھی ملاقات کرنے دی جاتی ہے کبھی نہیں کرنے دی جاتی۔ وہ ادھر سے آئی اور وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ان پہ اوپر انڈا پھینکا گیا۔ وہ تکلیف دہ بات ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات جو حکومتی ارکان کا رد عمل ہے۔ حکومتی ارکان کا رد عمل تو ایک سائڈ پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے، کچھ لوگ علیمہ خان کے حق میں، کچھ لوگ مخالف ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے خود سمپتی کے لیے اپنے اوپر ہی انڈا پڑوایا ہے۔ دیکھیں یہ کنسپیریسی تھیوریز تو پھر بہت ہی چل پڑتی ہیں نا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں صرف جرنلسٹ کو الاؤڈ کیا جاتا ہے۔ جرنلسٹ
کوئی اپراکسیمیٹی دی جاتی ہے کہ جی آپ ایک پریولیج کلاس ہے اور ایک وی آئی پی لوگوں کے ساتھ آپ ان خواتین کو جو کہ نان جرنلسٹ ہیں ان کو اس پریس کانفرنس میں رسائی کیسے دی گئی. تو یہ جرنلسٹ کو بھی اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ جب اس طرح کے وہ ہو رہے ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بش جونیئر وہ بغداد گئے تھے تو وہاں پہ عراق کی انویژن کے بعد اور صدام کا ٹاپل ہو چکا تھا تو اور نئی حکومت آ چکی تھی. پھر صدر بش 2006-7 کی بات ہے, 2007 آنورڈ 8 کی بات ہوگی. تو ادھر ایک عراقی جرنلسٹ نے ان کے اوپر جوتا پھینک دیا. اچھا, اب جوتا کوئی میزائل نہیں ہوتا, کوئی بم نہیں ہوتا, یہ ایک ہمارے کلچر میں یہ ایک انسلٹ کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو آپ جوتا مار دیں. اس کا یہ ٹوکن میئر یہی تھا. لیکن اس سے جو جرنلسٹک ایتھکس ہے یا جرنلسٹ برادری جو ہے نا وہ بہت بدنام ہوئی کہ بھئی جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کو اگر کسی ایک وی آئی پی لوگوں کے ساتھ پراکسیمیٹی دی جاتی ہے, انٹریکشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے جو کہ عام آدمی کو نہیں ملتا, تو اس کو آپ ایک بڑے پرپز کے لیے استعمال کریں. آپ ان سے بڑے کریٹیکل کویشچن پوچھیں اور ان کو کیا نام ہے ڈرائی کلینر کی طرف لے کے جائیں, ان کا احتساب کریں, نہ کہ آپ ادھر ذاتی سکور سیٹل کرنے لگ جائیں. تو اسی طرح یہ جو علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں یہ جو خواتین کو گھسایا گیا تو اس میں بھی کسی جرنلسٹ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ سازشی تھیوریز وہ زیادہ تکلیف دہ بات. آخری سوال سر, اخلاقیات کی پستی تو ہو گئی ہے, اب یہ واپس ہم اس گن سے کیسے نکلیں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس حل کہ یہ سیاست میں ہم لوگ دوبارہ جو ایک اچھی صاف ستھری سیاست ہے جو کہ وہ پہلے بھی مجھے پتہ ہے کنٹروورسیز تو ہوتی تھی, لیکن کوئی طریقہ, کوئی سجیشن؟ کوئی سجیشن نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ان چیزوں کو ایسے ہی چلنے دیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اگر بہتر ہونی ہے تو وہ ہو جائے گی. اگر مزید پستی کی طرف جانی ہے تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے اور ہم بس اس کے اوپر شو کرتے رہیں گے, مذمت کرتے رہیں گے, انلیس کہ کوئی ایک بیٹر لاٹ آتی ہے ہمارے پاس. ہمارے بعد جو نئی لاٹ آ رہی ہے جرنلسٹ کی, وہ زیادہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں اور ایسے لوگوں کو اس میں نہ گھسنے دیں. جرنلسٹ ایک تو یہ ہے نا انڈا, پریس کانفرنس میں انڈا پھینکا گیا, اس سے زیادہ گندے انڈے پتہ کیا پھینکے جاتے ہیں جو پلانٹڈ کویشچن ہوتے ہیں. کسی کے نے آپ کو کویشچن پلانٹ کر دیا اور وہ آگے آپ نے ان کے اوپر میزائل چلا دیا, وہ اس سے زیادہ گندے انڈے ہوتے ہیں. تو ایسے جرنلسٹ کا بھی احتساب ہونا چاہیے. Thank you so much for your time. This was it for today.